بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 99 مکتوب، دفتر اول اور حصہ دوم۔ یہ مکتوب شریف جناب ملا حسن کشمیری صاحب کی طرف صادر فرمایا۔ اس مکتوب میں ملا حسن کشمیری صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی سے کہ آپ لوگ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دوام حضور اور دوام آگاہی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی بندہ جب سوتا ہے تو بھی ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے، بندہ جب کام کاج کرتے ہیں تو بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، یعنی الدوام ہمیشہ ان کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اور جس کو کہتے ہیں دوام آگاہی یا دوام حضور، تو یہ دوام آگاہی اور دوام حضور کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ بندہ سو بھی رہا ہوگا، بندہ سوتا رہتا ہے، اور نیند جو ہے وہ تو سراسر غفلت ہی غفلت ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ سوتا بھی رہے اور ان کو دوام آگاہی اور دوام جمعیت بھی حاصل ہو اور دوام حضور بھی ان کو حاصل ہو جائے؟ اس سوال کا جواب جناب مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مقدمہ سناؤں، پہلے اس مقدمے کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوتا ہے، دوام حضور حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا کام یہ ہے کہ اس میں ابتداءً ذکر ہوتا ہے یاد کرد۔ یاد کرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی محنت سے ذکر کرتا ہوگا، اگر وہ ذکر کرنا چھوڑ دے تو ان کا ذکر نہیں ہوگا، ان کو دوام آگاہی نہیں ملتی رہے گی۔ لیکن پھر ان کو ایک کیفیت ایسی طاری ہو جاتی ہے عرصے کے بعد، کچھ زمانے کے بعد، کچھ لمحات کے بعد، یہ بندے کی استعداد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو دوام آگاہی اور دوام حضور مل جاتا ہے۔ اس مرتبے کو یادداشت کا مرتبہ کہتے ہیں، یعنی اسے یادداشت آ جاتی۔ یادداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی محنت کے علاوہ، ان کی خیال اور توجہ کے علاوہ ہی ان کو اللہ رب العزت ذکر کی دولت سے مشرف فرماتا ہے، اور یہ ذکر ان کا جو ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ تو ایک مقدمہ آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں انسانی روح جو اس سے پہلے کہ اس روح کی تعلق اس انسانی جسم سے ہو جائے، اس سے پہلے اس روح کی ترقی مسدود اور بند تھی۔ روح کبھی ترقی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ یہ انسانی جسم میں نہ آئے۔ اور جیسے کہ ملائکہ اعظام کے بارے میں ہے کہ ملائکہ اعظام خود فرماتے وما منا الا وله مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کا ایک ایک مقام معلوم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سید الملائکہ، استاد الملائکہ، عظیم القدر ملک سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مبارک سدرۃ المنتہا تک ہے، اور سدرۃ المنتہا تک ان کی پہنچ اور رسائی ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ کوئی بھی ملک جس کو رب کائنات نے کسی بھی مقام کے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے، اس کی مقام وہی ہے، اس سے آگے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ لطیفہ روح جو ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت نے جب روح کو پیدا فرمایا تو اسے اپنی شہود و مشاہدے میں مستغرق و مستحلق رکھا، اور یہ اسی ایک مقام میں محبوس اور مقید رہا، یہ قید میں رہا۔ لیکن آپ کی جبلت میں، اس نفس کی جبلت میں، اس نفس کی قسمت میں ایک ایسا استعداد موجود تھا کہ یہ عروج کر سکتا تھا، لیکن اس کے عروج کے لیے کیا ضرورت تھی؟ پہلے نزول کی ضرورت تھی۔ مثلا یہ وہاں اللہ کے شہود و مشاہدے میں مستغرق تھا، لیکن رب کائنات نے اسے کیپیسٹی اور قوت و طاقت و استعداد یہ عطا فرمائی تھی کہ یہ ترقی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ترقی جو تھی نا وہ مشروط ایک شرط تھی، اور شرط کیا تھا کہ یہ پہلے نزول کر لے انسانی جسم میں، اس پیکری حیولانی میں، ہماری جسم میں، ہماری جسد میں، اس اعلیٰ و عرفاں مقام سے آئے اور انسانی جسم میں شامل ہو جائے، تو پھر جا کے اس کی ترقی کے راستے اللہ کھول دیتا۔
اور پھر جب ان کی ترقی ہو جائے گی تو پھر رب کائنات اس روح کو ملائکہ اعظام پر بھی برتری اور فضیلت عطا فرماتا رہے گا۔ پھر کیا ہوا؟ رب کائنات نے کرم فرمایا اور اس روح کو جو نورانی تھا، ظلمانی پیکر یعنی ظلمانی جسم میں، تاریک جسم میں، رب کائنات نے اسے یہاں پر جمع فرمایا۔ ایک تھا نور، ایک تھا ظلمت، ایک تھی روشنی، ایک ہے اندھیرا۔ روح نورانی تھا اور جسم جو تھا وہ ظلمانی تھا، تاریک تھا۔ روح وہ ایک ایسا پیکر تھا، ایک ایسی چیز رہی کہ جو نور سے معمور رہا، لیکن جسم جو تھا وہ سراسر ظلمت تھا۔ رب کائنات نے دو ضد چیزوں کو اکٹھا فرمایا۔ سبحانہ من جمع بین النور والظلمہ وقرن الامر بالخلق، پاک ہے وہ ذات جس نے نور کو تاریکی کے ساتھ ملا دیا اور جس نے عالم امر کو عالم خلق کے ساتھ ملایا۔ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ عالم امر کے لطائف میں سے دونوں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں۔ عالم امر کے لطائف نورانی اور عالم خلق کے ظلمانی۔ رب کائنات نے اس نورانی کو ظلمانی کے ساتھ وابستہ کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں شب معراج گیا تھا تو شب معراج میں نے کچھ ایسے ملک کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا کہ ان ملائکہ اعظام کو اللہ رب العزت نے برف اور آگ کو ملا کے پیدا فرمایا۔ برف اور آگ دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کر کے اس میں سے اللہ نے ملائکہ اعظام کو پیدا فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف دھیان رکھا کہ ان کی تسبیح کیا ہے، کیا تسبیح پڑھتے، تو ان کی تسبیح تھی سبحانہ من جمع بین الثلج والنار، پاک ہے وہ ذات جس نے برف اور آگ کو ملایا ہوا ہے۔ یہ تو رب کائنات کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اچھا، روح کی نہاد میں، روح کی جبلت میں ترقی مسدود تھی، ترقی اس میں تھا لیکن چھپی ہوئی ترقی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اس کی ترقی کو مشروط رکھا تھا اس بات پر کہ یہ جسم میں چلا جائے، نورانی کو ظلمانی میں شامل کیا جائے تو پھر جا کے یہ ترقی کرتا جائے گا۔ کیونکہ شے کو، ہر چیز کو جب ہم جانچتے ہیں، ہر چیز کو جب ہم پہچانتے ہیں تو اس کی ضد سے پہچانتے ہیں۔ ہم روشنی کو تب سمجھتے ہیں جب تاریکی ہم نے دیکھی ہوگی، اور تاریکی کو تب سمجھتے ہیں جب ہم نے روشنی کو دیکھی ہوگی۔ اشیاء جو ہے اس کی تعارف ضد پر ہوتا ہے۔ تو اب روح کی جبلت میں جو ترقی تھی وہ رب کائنات نے اس ظلمانی جسم میں آنے کے لیے فرمایا۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہے، نقیض ہے، لیکن حکیم مطلق اللہ رب العزت نے اسی لیے کہ یہ دونوں اجتماع ضروری رہی تھی کہ روح اور نفس ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے اور دوسروں کو رب کائنات دونوں کو اللہ رب العزت ترقی کی راہ دے، تو اللہ کریم نے اسے اس نفس میں، نفس کے ساتھ عشق عنایت فرمائے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مکتوب میں اس کو ڈیفینیٹ کیا ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح تھا ایک نورانی اور وہ اللہ کی شہود و مشاہدات میں مستغرق رہا۔ جب شہود و مشاہدات میں مستغرق رہا تو رب کائنات نے جانا کہ لوگ میری پہچان اور معرفت حاصل کر لیں اور روح کو ترقیات بھی مل جائے، تو روح کو اس جسد کے لیے بھیجا گیا۔ جب یہ اس جسد میں آیا، یہاں پر پہلے سے ایک چیز موجود تھا جو ظلمانی تھا، لیکن اس نے بہت ہی میک اپ کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو سجایا ہوا تھا۔ وہ چیز کیا؟ وہ نفس رہی۔ اس نفس کو جب اس روح نے دیکھا تو یہ نفس اس پر عاشق ہوا۔ مجدد رحمۃ اللہ اسی مکتوب شریف میں بھی اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انتظام روح را با نفس نسبت تعشق و گرفتاری دا، یہ روح اب نفس پر عاشق ہوا اور اسی کے گرفتار ہوا۔ وہ این گرفتاری را سببی انتظام انہا گردانی دا، اور پھر رب کائنات نے اسی عشق کو جو روح کی نفس کے ساتھ ہوا تھا، اسی عشق کو اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا اور پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اس آیت شریف میں بھی ایک اشارہ اس طرف ہے کہ
اللہ رب العزت روح کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو پھر نیچے والی جگہوں پر بھیج دیا، نچلے والی جگہوں پر بھیج، اور نچلے والی جگہ میں کیا تھی؟ وہاں پر لطیف نفس تھا۔ وَإِن تَنَزُّلِ روح و گرفتاری آن فی الحقیقت از قبیل مدح بما یشبہ الذم است۔ اور کوئی کہیں گے یار اتنے اچھے مقام سے روح آیا تاریکی میں، تو یہ تو روح کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ تو عروج سے رہ گیا، نزول میں آ گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ الفاظ ہے جو اصل میں یہ تو مدح ہوتا ہے، لیکن ایسے دکھائی دے رہا ہے جیسے آپ کسی کی برائی کمی کر رہے ہو۔ نہیں، اس میں نفس کی کمی نہیں ہے، انسانیت کے لیے ضروری تھا کہ اگر اس نے عروج کرنا ہو تو پھر روح کو وہاں سے آ کے اس ظلمانی کے ساتھ عشق لڑانا ہو۔ عشق لڑیں گے تو تب جا کے اس میں سے کچھ، تو پھر کیا ہوا؟ روح اسی نفس کی رنگ میں رنگ آ گیا، روح اس نفس کی رنگ میں رنگ آ گیا۔ جب رنگ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ پس بواسطہ آن نسبت حبی روح تمام خدرہ بعالم نفس انداخت و خدرہ تابع اگردانید۔ اب کیا ہوا؟ روح وہ بھول گیا کہ میں آیا کسی لیے تھا، چونکہ یہاں پر عاشق ہوا، اور قانون یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ ماتحت ہوتا ہے، معشوق جو ہے وہ آمر ہوتا ہے۔ تو روح بھی اپنی اصلیت بھول چکا، روح کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں تو اللہ کے شہود و مشاہدے میں رہا تھا، اللہ کے وصل و قرب میں رہا تھا، یہاں پر آیا ہوں تو کسی ڈیوٹی کے لیے آیا ہوں، لیکن آ کے یہاں پر اپنی ڈیوٹی کو وہ بھول گیا، بلکہ خدرہ نیز فراموش ساخت، بلکہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا، وہ خود بھول ہی گیا کہ میں ہوں کیا۔ ہاں، اور وہ تعبیر از خود بنفس امارہ نمود، خود ایسے رنگ میں رنگا گیا، نفس کے ایسے رنگ میں رنگا گیا کہ خود روح نے اپنے نام کو بھی بھول کے اپنے آپ کو بھی نفس امارہ کہہ دیا کہ میں بھی نفس امارہ ہوں۔ النفس امارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لیکن ہوا کیا؟ این لطافت دیگرس در نہاد روح کہ از کمال لطافت بہرچی میرا ود اللہ اکبر حکم اومے گردد۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجدد رحمۃ اللہ کہ دیکھیں روح کی میں ایک اور لطافت آپ کو بتا دوں، روح اتنی لطیف چیز ہے نا کہ وہ جس چیز میں بھی آ جاتا ہے اسی کا رنگ اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا مشائخ کہ روح کو تلوینات اور تمکینات ہوتی ہے، قلب کو تمکینات اور تلوینات، یہ مختلف رنگ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے صفات فعلیہ کا تجلی ہو تو وہ رنگ قبول کر لیتے ہیں، صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقہ کا رنگ ہو وہ قبول کر لیتے ہیں، صفات سلبیہ کا رنگ آئے تو وہ بھی قبول کر لیتے ہیں، شان جامع کا آئے، شوینات کا آئے، تجلی ذات کا آئے، وہ رنگ ہی قبول کر۔ یہ روح کی لطافت ہے کہ رب کائنات نے اس روح کو ایسے بنایا ہوا ہے کہ اس کو جو بھی رنگ میں ڈالا جائے وہ رنگ وہ قبول کر لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ پس ہرگاہ خدرہ فراموش کردہ باشد ناچار نسبت آگاہی سابق خدرہ کی بمرتبہ وجود تعالی و تقدس است داشت نیز فراموش گردانا۔ جب روح نے اپنے آپ کو فراموش کیا، اپنے آپ کو بھول گیا، تو پھر ان کا تعلق جو میرے رب کے ساتھ تھا، جو شہود و مشاہدے میں تھا، وہ تو بذات خود بھول ہی گیا تھا، وہ تو بھول گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس نے بھی ظلمت کی رنگ کو اپنایا، نور ختم ہوا اور اب ظلمانیت ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ رب کائنات نے از کمال مہربانی خود و بندنوازی خود انبیاء علیہم الصلوات والسلام مبعوث ساخت۔ اللہ رب العزت نے اپنے کمال کرم سے اور ان انسانوں پر فضل و کرم فرماتے انبیاء علیہ الصلوات والسلام کو مبعوث فرمائے۔ نبی آئے دنیا میں، اور جب نبی آئے نا تو نبی نے ارا بتوسل این اکابر بخود دعوت فرمود۔ رب کائنات نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی وسیلہ جلیلہ سے اس روح کو اپنی طرف دوبارہ دعوت دی۔ روح تو بھول گیا ہے، کس لیے بھیجا تھا میں نے؟ تو بھول گیا ہے۔ وَبَمَخَالِفَتِ نفس مر روح را کہ معشوقی اس امر نمود، اور رب کائنات نے فرمایا نا عاد نفسک فَإِنَّهُ اِنْتَسَبَّ مَعَادَتِي۔ رب کائنات نے فرمایا اپنے نفس سے دشمنی کر لو، یار تو اس کا عاشق بنا ہوا ہے، تو اپنی معشوق کی خلاف رب کائنات نے اسے فرمایا کہ اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ پہلے تو اس کا عاشق بنا ہوا تھا،
لیکن تو عشق میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ سارا کچھ بھول گیا تھا. اب میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، اسی لیے تم کیا کرو، اب واپس اسی معشوقی کے ساتھ تم کیا کرو، دشمنی کر لو.